كثيرا كما أمر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، إدغارا لمن جاهد به وكفر، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق، لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمتي ولا كتاب بعد كتابي ولا شريعة بعد شريعتي، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الذين هم خلاصة العرب، العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء، وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء، وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون هواه تبعا لما جئت به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم:
لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا خرد کی شمع افروزی جنوں کی چارہ فرمائی زمانے کو اسی امی کے صدقے میں سمجھ آئی یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئیں آخر یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئیں آخر حضور آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئیں آخر درود پاک پڑھ لیجیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید میرے واجب الاحترام سامعین محترم، آج یہاں ہم جامعہ مسجد ابراہیمی جلال آباد میں جمعہ کی نشست میں جمع ہیں، اور آج کا یہ جمعہ ماہ ربیع الاول سن 1443 ہجری کا آج تیسرا جمعۃ المبارک ہے۔ 15 ربیع الاول، اسی طرح ماہ اکتوبر سن 2021 کا آج چوتھا جمعۃ المبارک ہے۔ دعا ہے رب العزت سے کہ رب العالمین مجھ گناہگار کو صحیح حق سچ کہنے کی اور پھر ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین کہہ دیجئے بلند آواز سے۔ بہت بڑا اہم مہینہ چل رہا ہے۔ سابقہ جمعہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت بیان کی تھی۔ عنوان کے تحت تو آج مجھے جہاں میں نے اپنا موضوع چھوڑا تھا اپنا عنوان وہیں سے لینا چاہیے تھا کہ آج کے جمعہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن آپ کے سامنے رکھتا ہے۔ بدقسمتی کا عالم یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں جب ربیع الاول آتا ہے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر تو ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے، لیکن صرف ولادت کا ذکر کر کے ہم اس عنوان کو ٹھپ کر دیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں۔
حالانکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ہے، بچپنا بھی ہے، لڑکپن بھی ہے، جوانی بھی ہے، پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی ہے، پھر جب حضور دنیا سے پردہ فرما گئے تو وہ رخصت اور وفات بھی ہے، لیکن صرف ولادت کو ذکر کر کے باقی تمام عنوانات کو چھوڑ دیا جاتا ہے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 9 کو ہے، 10 کو ہے، 8 کو ہے، 11 12 کو ہے۔ اس اختلاف کو ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ جب ایک بندہ اختلاف تب بنتا ہے جب ایک بندہ انکاری ہو۔ حضور کی ولادت کا انکاری آپ کو پورے جہان میں کوئی نہیں ملے گا۔ جس موضوع پر اختلاف نہیں ہے تو اس کو بیان کرنا بھی کوئی ضروری نہیں سمجھتا۔ مطلب یہ ہے کہ ولادت پر تو سب کو اتفاق ہے نا، اس پر کسی کو کوئی اختلاف نہیں کہ حضور پیدا ہوئے ہیں، کوئی نہیں کہے گا کہ حضور پیدا نہیں ہوئے۔ بات جب آئے گی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مقصد کیا تھا، پھر حضور جب دنیا سے گئے ہیں تو وہ بھی ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ 12 ربیع الاول کا دن میرے محبوب دنیا سے چلے گئے۔ جب میرے محبوب دنیا میں آئے تھے، اس دن کے اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ جب حضور دنیا میں آئے تھے تو کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ وقت کا نبی بنے گا۔ کسی نے 8 کہا، کسی نے 9 کہا، کسی نے 12 کہا، لیکن جب میرے محبوب دنیا سے گئے ہیں تو 1.25 لاکھ صحابہ تھے جنہوں نے محبوب کی وفات کو یاد رکھا ہے۔ پھر یہ دنیا کا اصول اور ضابطہ ہے کہ باپ اکبر دنیا میں آیا ہے تو اس کی ولادت کو نہیں دیکھا جاتا بلکہ اس کی جدائی کا صدمہ دیکھا جاتا ہے۔ تو آج کا میرا عنوان اور موضوع حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات طیبہ کا ذکر کرنا ہوگا۔ زندگی رہی تو اگلے جمعہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن، لڑکپن، یہ سارا بیان ہوگا۔ وفات طیبہ میرے محبوب کی 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ اور وفات طیبہ ایسی ہوئی کہ کائنات میں ایسی وفات کسی کی نہیں جو آمنہ کے لال کی ہوئی ہے۔ میرے محبوب جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے، مدینہ والوں نے ایک سوال کیا تھا، اللہ کے رسول اگر کل مکہ کے حالات سازگار ہو گئے، اچھے ہو گئے، تو پھر کیا ہمیں آپ مدینہ والوں کو چھوڑ کر مکہ میں آ جائیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ والو، میں رہوں گا بھی تمہارے اندر، جیوں گا بھی تمہارے اندر، اور میں مروں گا بھی تمہارے اندر۔ اب یہ اتنا بڑا جملہ تھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ جب ہجرت کر کے گئے، مدینہ والوں کے ساتھ رہے سہے، مدینہ والوں نے اللہ کے رسول کا ایسا ساتھ دیا کہ آپ سن کے حیران ہوں گے۔ پتہ چلا کہ مکہ میں ابو جہل، عتبہ، شیبہ وہ مل کر مدینہ طیبہ پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، تو مدینہ والوں نے کہا بھی دیکھو، کل تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس تھے، آپ نے جو ظلم و ستم ڈھانا تھا ڈھا دیا، آپ نے محبوب کے راستے میں کانٹے بچھائے، آپ نے محبوب کو پتھر مارے،
آپ نے محبوب کو طرح طرح کی تکلیفیں دی، لیکن مکہ والوں ایک بات یاد رکھنا، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس نہیں ہے کہ جو تمہارا دل چاہے تم کر لو۔ اب اگر تم نے میلی آنکھ سے بھی اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثاروں کو دیکھا تو ہم تمہاری آنکھیں نکال لیں گے۔ پھر غزوہ بدر ہوا، غزوہ احد ہوا، غزوہ تبوک ہوا، غزوہ خندق ہوا، تو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو فتح یاب کیا۔ سب سے پہلا غزوہ جب بدر کا ہوا تو مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سردار عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف، بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ جب یہ سامنا کرنے آئے، اللہ نے ان کو ایسا نیست و نابود کیا کہ یہ وصل جہنم ہوتے چلے گئے۔ بہرحال میرے دوستو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزرتی چلی گئی مدینہ والوں کے ساتھ۔ آخری حج کے موقع پر حجۃ الوداع جس کو بولا جاتا ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ وقت گزارا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی میرے دوستو، قربان جاؤں صحابہ پر کہ کچھ ایسے بدبخت تھے جنہوں نے محبوب کو مارا، سزائیں دی، تکلیفیں دی، اور کچھ ایسے بھی تھے جو اپنے بھی نہیں تھے، بیگانے تھے، عرب کے بھی نہیں تھے، عجم کے تھے، رنگ کے بھی کالا تھا جیسے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنا بھی نہیں تھا، بیگانہ تھا۔ جب پیغمبر کا کلمہ پڑھ لیا تو پھر کہا کہ اس پر اپنی جان تو دے سکتے ہیں لیکن پیغمبر کا کلمہ اور پیغمبر کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے۔ امیہ بن خلف نے کہا بلال سوچ لے ذرا، سوچ لے ذرا، سوچ لے کہ یہ معاملہ بڑا مہنگا پڑے گا تجھے۔ اگر تو محمد کا ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کریں بھائی، اگر تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑتا تو پھر تجھے ہم جان سے بھی مار دیں گے۔ بلال بھی تو بلال تھا نا، کہا امیہ اپنا زور لگا لے، تو زور لگا کہ میں کلمہ چھوڑ دوں، میں زور لگاتا ہوں کہ کلمے پہ میری جان چلی جائے، دیکھ لیتے ہیں، مقابلہ کر لیتا۔ آخر امیہ بن خلف نے جب دیکھا کہ بلال اپنی بات سے ہٹنے والا نہیں ہے، حضرت سمیہ کو دیکھ لیں، حضرت خبیب کو دیکھ لیں، حضرت خبیب کو تپتے انگاروں پہ لٹایا جاتا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کے لیے سب سے پہلے مار کھانی پڑی ہے۔ یہ آج جو ہمارے پاس دین آیا ہے، بازاروں میں نکلنا بڑا آسان ہے، جھنڈیاں لگانا، لائٹیں لگانا آسان ہے، 12 ربیع الاول کے دن ہمیں ناچ گانا کرنا آسان ہے۔ خدا کی قسم یہ دین جس طرح ہمارے پاس پہنچا ہے آپ حیران ہو جائیں گے کہ صحابہ نے اپنی جانوں پہ کھیل کر کے اس دین کو بچایا ہے اور آپ تک پہنچایا ہے۔ صدیق اکبر، واہ قربان جاؤں صدیق تیرے صداقت پر۔ جب تمام غزوات ہو رہے تھے اسی دوران ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، میرے محبوب بھی بیٹھے ہیں، مکہ فتح ہونے کی خوشخبری دے دی گئی۔ جبرائیل امین آئے اور سورۃ النصر لے کر آئے۔ جبرائیل امین آئے اور آ کر یہ سورت محبوب کو دی۔ رب العالمین نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ جب یہ صورت نازل ہوئی صحابہ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے نظر آئے۔ مبارک کس چیز کی؟ رب العالمین فرماتے ہیں اذا جاء نصر اللہ، اذا جاء جب آ جائے گی، نصر اللہ اللہ کی مدد، والفتح پھر تمہیں کامیابی مل جائے گی۔ پھر کامیابی بھی کیسی ملی؟ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ان قریب تم دیکھ لو گے فی دین اللہ افواجا، وَرَأَيْتَ دیکھ لو گے تم لوگوں کو دین میں داخل ہوتے ہوئے، فی دین اللہ افواجا، فوج در فوج دین اسلام میں داخل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے تمہیں۔ میرے محبوب جب یہ ہو جائے پھر آپ کے لیے یہ حکم ہے۔ رب العالمین کیا حکم ہے؟ رب العالمین نے فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفر۔ پھر آپ کے لیے یہ حکم ہے کہ آپ استغفار کرتے رہیے، رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرتے رہیے نا۔ صحابہ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں، جس دین کے لیے ہم نے ماریں کھائی تھیں، جس دین کے لیے ہمارے بچوں کو مارا گیا، جس دین کے لیے ہم نے اپنا وطن چھوڑا، کنبہ چھوڑا، برادری چھوڑی، قبیلہ چھوڑا، جب وہ دین ایسا کامیاب ہوا کہ لوگ جوک در جوک اس میں داخل ہوں گے تو خوشی کیوں نہ کریں نا، مبارکبادیں کیوں نہ دینا ایک دوسرے کو۔ اتنے میں دیکھا کہ ایک کونے میں رمز شناس نبوت جناب صدیق اکبر ایک کونے میں بیٹھ کر رو رہے ہیں، آنسو زاروں قطار بہتے ہوئے نظر آئے۔ کسی نے کہا کہ صدیق آج رونے کی کیا بات ہے، آج تو ایک دوسرے کو مبارکبادیں دینے کی بات ہے نا۔ دیکھتے نہیں ہے کہ جس دین کے لیے ماریں کھائی تھیں وہ دین کامیابی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ رمز شناس نبوت تھے نا صدیق اکبر، توجہ کرنا۔ سارے صحابہ ایک دوسرے کو مبارکبادیں دیتے نظر آ رہے ہیں۔ صدیق اکبر ایک کونے میں زاروں قطار رو رہا ہے۔ صدیق اکبر نے کہا او صحابہ، تمہیں دین کی مکمل ہونے کی، دین کے اندر لوگوں کے داخل ہونے کی خوشی نظر آ رہی ہے، مجھے محمد عربی کی جدائی نظر آ رہی ہے۔ اس صورت کے نازل ہونے کے بعد تمہیں دین کے اندر لوگوں کے جوک در جوک داخل ہونے کی خوشخبری نظر آتی ہے، مجھے اس صورت کے نازل ہونے سے اشارہ ملتا ہے کہ اب محبوب کی جدائی کا وقت آ گیا۔ پھر اسی طرح حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول کھڑے ہیں، 1.25 لاکھ صحابہ موجود ہیں، میرے محبوب اونٹنی پر سوار ہیں اور خطبہ دیتے نظر آئے۔ اتنے میں جبرائیل امین آئے، قرآن کی آیت پیش کی، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔
آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، دین کی تکمیل کر دی۔ بس یہ آیت سننے کی دیر تھی، صحابہ ایک دوسرے کو پھر مبارکبادیں دیتے نظر آئے۔ آج تو صحابہ کی خوشی کی بھی انتہا نہیں تھی، ایک دوسرے کو بڑھ چڑھ کر کے مبارکبادیں دیتے ہیں کہ جس دین کے لیے ہم نے ماریں کھائی تھی وہ دین آج مکمل ہو چکا ہے۔ پھر دیکھا رمز شناس نبوت صدیق اکبر کو دیکھا، صحابہ نے دیکھا کہ وہ ایک کونے میں کھڑا آنسو بہاتا ہوا زاروں قطار رو رہا ہے۔ پھر کسی نے کہا صدیق اکبر آج رونے کی تو بات نہیں ہے، آج تو خوشی کی بات ہے نا۔ دین، وہ دین جس دین کے لیے ہمیں گھروں سے نکالا گیا، جس دین کے لیے ہم نے ماریں کھائی تھی، وہ آج وہ مکمل ہو گیا تو ہمیں خوشی کرنی چاہیے نا، مبارکبادیں دینی چاہیے نا۔ تو آج کے دن بھی روتا نظر آتا ہے۔ صدیق اکبر نے وہی جملہ کہا او صحابہ، تمہیں اس آیت کے نازل ہونے کے بعد یہ محسوس ہوتا نظر آتا ہے کہ دین مکمل ہو گیا، دین کی تکمیل کی تمہیں خوشخبری نظر آتی ہے؟ لیکن صدیق کے دل سے تو پوچھ کے دیکھو نا، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی نظر آتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس دین کے لیے اللہ نے محبوب کو بھیجا تھا، جب وہ دین مکمل ہو گیا، تکمیل ہو گئی، تو اب اللہ کے رسول کے جانے کا وقت بھی آ گیا۔ بس میرے دوستو، یہ وہی دن تھے، میرے محبوب مکہ میں ہیں، بیماری نے غلبہ پایا، بخار کی شدت اتنی زیادہ ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رب العالمین سے دعا کی، میرے مولا کریم مجھے اتنی صحت شفا دے دے کہ میں مکہ سے چل کے مدینہ طیبہ چلا جاؤں، اس لیے کہ میں نے مدینہ والوں سے وعدہ کر رکھا تھا کہ میں مروں گا بھی تمہارے اندر، جیوں گا بھی تمہارے اندر۔ وقت اجازت نہیں دیتا، نہیں تو تفصیل عرض کرتا، حجۃ الوداع کا خطبہ آپ کے سامنے رکھتا کہ میرے محبوب نے حجۃ الوداع کے موقع پر کیا کیا ارشاد فرمایا۔ تو بہرحال مکہ سے میرے محبوب مدینہ طیبات آ گئے۔ یہ وہ دن تھے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری کا اتنا زیادہ غلبہ نہیں تھا، لیکن وہ بیماری تھی۔ لیکن سفر المظفر کے آخری دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دوبارہ بیماری نے غلبہ کیا، بخار اتنی شدت اختیار کر گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بھی نہ آ سکے۔ ایسے چند دن گزرے، میرے دوستو، یہ واقعات بیان کرنا زبان سے بڑا آسان ہے، کاش یہ دن جناب حضرت فاطمہ الزہرا سے کوئی پوچھتا کہ جس دن اللہ کے رسول دنیا سے گئے ہیں تو اللہ کے رسول پر کیا بیتی تھی۔ میرے دوستو، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کے لیے ماریں کھائی ہیں، اسی دین کے لیے تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ماریں کھائی ہیں۔ یہی حجۃ الوداع کے موقع کی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میرے صحابہ بتلاؤ میں نے تمہارے تک دین پہنچا دیا؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ نے صرف دین پہنچایا نہیں بلکہ دین پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ پھر میرے محبوب نے فرمایا میرے صحابہ میں نے تمہارے تک دین پہنچا دیا، اب قیامت تک کے لوگوں تک دین پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ صحابہ وہاں سے نکلے، ایسے نکلے، گھروں کی طرف نہیں گئے،
آپ کو مکہ اور مدینہ میں چند یعنی صحابہ کی قبریں نظر آئیں گی۔ اسی حجۃ الوداع کے موقع پر 1.25 لاکھ صحابہ تھے، 1.25 لاکھ۔ آج جائیں آپ کو مکہ اور مدینہ میں 1.25 لاکھ صحابہ کی قبریں نظر نہیں آئیں گی۔ وہ لوگ کہاں چلے گئے؟ علماء نے لکھا ہے جو جس سواری پہ سوار تھا نا، جب اللہ کے رسول نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ اب آگے لوگوں کو دین پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے، جو جس گھوڑے پر سوار تھا، جس سواری پہ سوار تھا، اس سواری کا رخ جس طرف تھا انہوں نے اپنی سواریوں کو ادھر دوڑا دیا۔ آج دیکھیں بنگلہ دیش میں صحابہ ملتے ہیں، صحابہ کی قبریں ہیں، پاکستان میں صحابہ کی قبریں ہیں، انڈیا میں صحابہ کی قبریں ہیں۔ او بھائی وہ تو مکہ اور مدینہ کے رہنے والے تھے، ان کا یہاں کیا کام تھا؟ میرے دوستو وہ دین پہنچانے کے لیے یہاں آئے تھے۔ جس دین کو آج ہم اپنے ہاتھوں سے ذبح کرتے ہیں، عنوان نہیں ہے لیکن میں اپنی اصلاح کے لیے اور جناب کی اصلاح کے لیے یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج اگر ہم دیکھ لیں نا اپنے معاملات میں، گھروں میں، بازاروں میں ہمارا کتنا دین رائج ہے، تو میرے دوستو یہود و نصارہ بھی ہم سے شرما جائیں۔ وہ تو وہ لوگ تھے جن صحابہ تو بڑی دور کی بات ہے، اور آج کے کسی ولی اللہ کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ پھر اتنے دکھ بڑی داستان کی بات ہے کہ ربیع الاول ابھی گزرا ہے، 12 ربیع الاول، تو 12 ربیع الاول کے دن میرے دوستو اگر آپ سن لیں، میڈیا، سوشل میڈیا کو دیکھ لیں تو آپ حیران ہو جائیں کہ اتنی بغیرتی اور بدماشی میرے حضور کے نام پر، کانوں کو ہاتھ لگایا جائے گا۔ کائنات کا کوئی بدترین انسان ہوگا جو میرے محبوب کی ولادت پہ اس کو خوشی نہیں ہوگی۔ ہر شخص کو خوشی ہے، مجھے بھی خوشی ہے، آپ جناب کو بھی خوشی ہے۔ خوشی کیوں نہ ہو؟ جب میرے محبوب نہیں آئے تھے تو لوگوں کو غلام بنایا جاتا تھا، جب میرے محبوب نہیں آئے تھے تو بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ میرے دوستو جب محبوب آئے تو انسانیت کو آزادی مل گئی، لیکن آزادی اس چیز کے لیے نہیں ملی کہ اپنی مرضی سے من چاہی زندگی گزارنا، نہیں، بلکہ یہ کہا گیا کہ میرے محبوب کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی گزارنا۔ علامہ اقبال نے بھی اس کے لیے کہا ہماری مسلمانوں کی معاملات پر، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ اگر یہودی میرے محبوب کی گستاخی کریں تو وہ تو واجب القتل ہیں، لیکن میں اپنے ہاتھوں سے محبوب کا روزہ بنا کر چھری کے ساتھ کاٹتا رہوں، پھر بھی میں محبت رسول کے دعوے کرتا ہوں۔ ذرا اس محبت کو بھی تو دیکھیے نا، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو۔ علامہ صاحب کہتے ہیں وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ کون رکھے گا یاد ہمیں اس دور خود غرضی میں، حالات ایسے ہیں کہ لوگوں کو خدا یاد نہیں ہے۔ اگر یاد تو کافر کے ترانے ہی بس ہے، اگر یاد تو کافر کے ترانے ہی بس ہے، اگر نہیں یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں۔ یہی ربیع الاول چل رہا ہے نا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں بھی دیکھتا ہوں نا، عشق رسول کے دعوے دار میں بھی ہوں اور آپ بھی ہیں۔
کاش کہ اس ربیع الاول میں آپ مسجدوں کو آباد کرنے والے بن جاتے تو میرے محبوب کی روح بھی خوش ہو جاتی نا۔ بہرحال میرے دوستوں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری کا غلبہ ہوا۔ جمعرات کی رات کو عشاء کی نماز کے وقت میرے محبوب نہ آ سکے۔ پھر پوچھا سیدہ عائشہ سے کہ نماز ہو چکی ہے؟ عرض کی اللہ کے رسول نماز نہیں ہوئی، آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ 3 مرتبہ میرے محبوب کو غشی آئی، پھر پوچھا، پھر تیسری مرتبہ پر فرمایا کہ عائشہ اپنے باپ صدیق اکبر سے کہو کہ وہ مصلی رسول پر آ کر نماز پڑھائیں۔ سیدہ عائشہ کہنے لگی، اللہ کے رسول، میرے خامد، میرے سر کے تاج، میرا باپ صدیق اکبر نرم دل کا مالک ہے نا، جب آپ مصلی پر نہیں ہوگے تو آپ کو نہ دیکھ کر اس کی بھی حالت پتہ نہیں کیا ہو جائے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ عمر فاروق کو کہہ دیجئے نا۔ بڑا جملہ سخت فرمایا میرے محبوب نے، فرمایا عائشہ جیسے یوسف علیہ السلام کو عورتوں نے بہکایا تھا، مجھے بھی تو اسی طرح بہکا رہی ہے۔ صدیق کا نام رب العالمین نے فرمایا ہے، میں محمد عمر کو کیسے کہہ سکتا ہوں؟ بہرحال یہ جمعرات کا دن بھی گزر گیا۔ جمعے کے دن اللہ کے رسول مسجد نبوی میں آئے، خطبہ ارشاد فرمایا جس میں یہ فرمایا کہ لوگوں کا حقوق کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا۔ ہفتے کا دن بھی گزر گیا، اتوار کا دن بھی گزر گیا۔ اتوار والے دن چند صحابہ آئے، اللہ کے رسول نے ان کو کچھ نصیحتیں فرمائیں۔ پھر ان میں سے چلتے چلتے سوار کا دن آ گیا۔ صبح کی نماز پر اللہ کے رسول نے دیکھا کہ میرے صحابہ ابو بکر کے پیچھے ابو بکر کی اقتداء میں نماز پڑھتے نظر آئے۔ میرے محبوب کو بڑی خوشی ہوئی۔ اللہ کے رسول اپنے حجرے مبارک سے یوں چادر ہٹا کر جب دیکھ رہے تھے، میرے محبوب کی مسکراہٹ ایسی مسکراہٹ کہ اس مسکراہٹ نے صحابہ کو فدا کر دیا۔ صحابہ کہتے ہیں قریب تھا کہ ہم نماز توڑ دیتے اللہ کے رسول کے دیدار کے لیے۔ بس یہ وہ دن تھا میرے دوستو، فجر کی نماز کا ٹائم تھا۔ نماز کے بعد ٹولی در ٹولی صحابہ کرام کی میرے محبوب کے پاس ملاقات کے لیے آتی ہے۔ اللہ کے رسول اجازت فرما رہے ہیں، ابو بکر تم بھی اپنے گھر چلے جاؤ، فلاں تم بھی چلے جاؤ، فلاں بھی چلا جائے، ہر کوئی اپنے اپنے گھروں میں چلا جائے، آج میں ٹھیک ہوں۔ آج میں کیا ہوں؟ صحابہ کہتے ہیں ہم نے محبوب کے چہرے کو دیکھا، محبوب کے چہرہ یوں مسکرا رہا تھا جیسے 14ویں رات کا چاند مسکرا رہا ہو۔ ہمیں محسوس ہوا کہ محبوب اب ٹھیک ہو گئے ہیں۔ لیکن پھر وہ سوار، وہ دن بھی آ گیا کہ جس دن اللہ کے رسول، دوپہر کا ٹائم ہے، ظہر کا وقت قریب ہونے والا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا سنا کہ محبوب کے گھر سے ازواج مطہرات کی رونے کی آواز محسوس ہوئی۔ جب پتہ چلا تو محبوب تو دنیا سے چلے گئے۔ جلیل القدر صحابی عمر فاروق ہاتھوں میں تلوار لے کر نیام سے نکال کر کے مدینہ کی گلیوں میں پھر رہا ہے۔ کہتا ہے جس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے ہیں، میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ اتنے میں ابو بکر صدیق قریب آئے، کہا عمر ادھر آنا ذرا۔ عمر کو بلایا، مسجد نبوی میں آئے، صحابہ کا مجمع لگا ہوا ہے، صحابہ اس انتظار میں ہیں کہ عمر تو یہ کہتا ہے کہ جس نے کہا محمد چلے گئے ہیں میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ یہ مزاج شناس رسول صدیق اکبر کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ جناب ابو بکر مسجد نبوی میں منبر رسول پہ آتے ہیں اور آ کر ایک خطبہ ارشاد فرمایا، بڑا خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس میں فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات فمن كان يعبد الله فإن الله هو الحي لا يموت۔ عمر تو بھی سن لے، عثمان تو بھی سن لے، تمام صحابہ سن لو۔ کیا سنیں؟ صدیق اکبر فرماتے ہیں محمد ہمارے محبوب تھے، معبود نہیں۔ محمد ہمارے معبود نہیں، محبوب تھے۔ جس کا محمد
معبود تھا وہ سمجھ لے کہ وہ اس کا معبود تو دنیا سے چلا گیا، میں بھی اس کے غم میں برابر کا شریک ہوں۔ لیکن جس کا رسول عربی محمد عربی معبود نہیں بلکہ محبوب تھا، وہ سن لے کہ محبوب تو دنیا سے چلے گئے ہیں نا۔ پھر آگے فرمایا، قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم فلن یضر اللہ شیئا۔ میرے دوستو، یہ وہ دن تھا جس دن صحابہ پر قیامتیں ٹوٹ گئیں۔ آج ربیع الاول منانا بڑا آسان ہے، میرے محبوب کی وفات کو بھی مد نظر رکھا جائے نا۔ اللہ نے ان دونوں دنوں کو ایک دن میں جمع کر دیا، ولادت کو بھی وصال کو بھی، کہ اگر کوئی ولادت کو دیکھ کر حد سے تجاوز کرنے لگے تو محبوب کی وفات کو دیکھ لے گا، اور اگر کوئی محبوب کی وفات کو دیکھ کر جدائی کے صدمے میں اپنے آپ کو گریہ زاری کر کے مارنے لگے تو وہ محبوب کی ولادت کو دیکھ لے گا۔ کتنا بڑا ایک دن میں جمع کر دیا۔ تو میرے دوستو، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن مکہ چھوڑ کر کے چلے گئے۔ ایک صحابی رسول کہیں دور اپنے دیہات میں کام کر رہے تھے، کسی نے کہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اس صحابی نے کہا، اللہ تیرے سے اور کچھ نہیں مانگتا، یہی کچھ مانگتا ہوں، میری آنکھیں بھی نبینا کر دے، میرے کانوں کی سماعت بھی ختم کر دے۔ پوچھا کیوں؟ کہنے لگا، اللہ جن کانوں سے میں محمد عربی کی بات سنا کرتا صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ محمد عربی دنیا سے چلے گئے، میں نے ان کانوں کا کیا کرنا ہے؟ جن آنکھوں سے محبوب کا دیدار کرتا تھا، جب وہ محبوب دنیا سے چلے گئے تو میں نے ان آنکھوں کا کیا کرنا؟ علماء لکھتے ہیں، مورخین لکھتے ہیں کہ وہ صحابی وہیں پہ نابینا بھی ہو گئے اور کانوں کی سماعت بھی ختم ہو گئی۔ میرے محبوب کی جدائی کا یہ صدمہ تھا۔ اگر میرے محبوب کی جدائی کا صدمہ پوچھنا ہے نا، آؤ جناب فاطمہ الزہرا سے پوچھتے ہیں۔ جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جس دن اللہ کے رسول کو روضہ رسول میں مدفن میں اتار کر کے صحابہ واپس آتے ہیں، اور پھر پوچھا، میرے صحابہ، میرے محمد کے صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم، بتلاؤ تو صحیح تم نے کن ہاتھوں سے میرے محبوب پر مٹی ڈالی، بتلاؤ تو صحیح تم نے کن ہاتھوں سے میرے محبوب کو مرکز اقدس میں رکھا تھا۔ اور پھر یہ اشعار بھی پڑھیں، فرمایا، صبت علی الایام سرنا لیالیا، صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ فاطمہ الزہرا کہتی ہیں کہ آج کے دن جو میرے دل پر غموں کا بھار اترا ہے، پہاڑ اترا ہے، اگر ان غموں میں سے کچھ ایک ناخن برابر حصہ بھی اگر تم سورج پہ ڈال دو تو سورج بے نور ہو جائے نا، ان غموں میں سے اگر تھوڑا سا حصہ بھی اگر چاند پر ڈال دو تو چاند بھی بے نور ہوتا نظر آئے گا۔ میرے دوستو، یہ وہ دن تھا جس دن اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے۔ ہمیں یہ سبق ہے، محبوب کی ولادت پر خوشی بھی کریں، خوشی اچھے طریقے سے کریں، کہ اس دن آئیں مسجد میں، مساجد کو آباد کریں، قرآن کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، اپنی نسل کو یاد کرائیں کہ اس دن میرے محبوب دنیا میں آئے تھے۔ لیکن جس دن میرے محبوب چلے گئے ہیں وہ دن بھی یاد دلاؤ کہ آج کے دن میرے محبوب دنیا سے چلے گئے۔ لیکن آج کیا ہوا؟ ہم نے مسجدوں کو تو ویران کر دیا، بازاروں کو تو سجا لیا، حالانکہ اللہ فرماتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ رب العالمین کو سب سے روئے زمین پر سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ مساجد ہیں، اور اللہ کو سب سے ناپسندیدہ جگہ بازار ہیں۔ تو کسی شاعر نے بڑے جملہ کہا کہ کسی غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب میں نے سلا دیا، کسی غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب میں نے سلا دیا، جو میرے غموں میں رلا کیا اسے میں نے دل سے بھلا دیا، تیرے حسن خلق کی ایک جھلک میری زندگی میں نہ مل سکی، تیرے حسن
تیرے حسن خلق کی ایک جھلک میری زندگی میں نہ مل سکی، میں اسی پہ خوش ہوں، میں اسی پہ خوش ہوں کہ شہر کے در و باں کو سجا دیا۔ زندگی رہی تو ابھی اس میں میرے محبوب کی وفات میں بہت ساری تفصیل ہے، زندگی رہی تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔